بسم اللہ الرحمن الرحیم. لمس اکسیر بائی وحیبہ فاطمہ ایپیسوڈ 31. جی، محبت یوں بھی خاص ہوتی ہے، دل مخلص سے ہی انتقام لیتی ہے. باہم ایک ہی ہیں عاشق و معشوق، ہوش نہیں رہتا خود کا کہ دل یار ہر زندگی تمام ہوتی ہے. پکنک سے واپس آئے گھنٹہ گزر چکا تھا. وہ اپنے کمرے میں بند تھا. ایک چیز جو اسے بے قرار کر رہی تھی وہ یہ کہ ایلف اس سے نظریں چرا رہی تھی. یہ کیوں؟ پر کیوں؟ کیا اس کا گیم کام کر رہا تھا؟ ایلف اس کے لیے غیر معمولی جذبات رکھ رہی تھی. پھر تو یہ خوشی کی بات تھی، لیکن وہ بے قرار کیوں تھا؟ آخر شاید فطرتاً اس کا دماغ اس صفاقی کو قبول نہیں کر رہا تھا جس کے مظاہرے وہ مستقبل قریب مٹکرانے نہیں ایسے کر لیتے ہیں، جس کے مظاہرے وہ مستقبل قریب میں کرنے جا رہا تھا. ایک انتہائی بے ضرر اور معصوم دل کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے. پر عشق اور جنگ میں تو سب جائز تھا. ایک گہری سانس لیتے ارزق بیڈ پر بیٹھ گیا. اس کے پاس دن کم تھے. وہ مزید اس گیم کو طول نہیں دینا چاہتا تھا. اس نے کچھ سوچتے ایک مرتبہ پھر سے فون بیڈ سے اٹھایا اور گیلری کھولی. کب سے ایک یہی شغل تو وہ کار فرما رہا تھا. آج کی لی گئی تصاویر میں سے ایک تصویر نکالی جس میں ایلف اور وہ ساتھ کھڑے تھے. اس کا ہاتھ ایلف کی کمر سے مس ہو رہا تھا اور ایلف کے چہرے پر تصویر میں بھی گھبراہٹ واضح تھی. ارزق نے تصویر کو زوم کیا اور بغور ایلف کے چہرے کو دیکھنے لگا. پھر کچھ سوچتے اپنی اور اس کی تصویر کو ایک ساتھ دیکھا. دل نے ایک بیٹ مس کی. ایلف دلشیر وہ پہلی لڑکی تھی جو اس کی نظروں کو اپنے ساتھ جچ رہی تھی. ابھی وہ اسی میں گم تھا کہ دروازہ کھلا. ارزق نے چونک کر سر اٹھایا تو دروازے پر ایلف کھانے کی ٹرے لیے کھڑی تھی. ارزق کو دیکھ کر مسکرائی اور چلتی بیڈ تک اس کے قریب آئی. آج تم نے کھانا نہیں کھایا؟ ٹرے ارزق کے سامنے رکھتے ایلف نے مسکراتی نظروں سے کہا تو جواباً ارزق رسمی سا مسکرایا لیکن زبان سے ایک لفظ نہ کہا. آج اس کے پاس اسے کہنے کو کچھ نہیں تھا، لیکن شاید ایلف منتظر تھی کچھ کہنے کی. پر اسے ارزق کی آنکھوں میں غیر معمولی سنجیدگی محسوس ہوئی کہ وہ بے تاثر نظروں سے ایلف کو دیکھ رہا تھا. ٹھیک ہے، تم کھانا کھا لینا. کچھ سمجھ نہ آنے پر ایلف خجل سی ہوتی کمرے سے باہر نکل گئی. آج ارزق خانزادہ نے لب بھینچ لیے. یہ کیسی جنگ تھی کہ دل و دماغ دونوں باہم ایلف دلشیر کی وکالت پر اتر آئے تھے. آنکھیں مونتے ارزق نے خود پر ضبط کے کڑے پہاڑ بٹھائے. وہ گھر سے بھاگ رہا تھا کیونکہ وہ انارا سے نرم رویہ نہیں رکھنا چاہتا تھا، پر اس کے سامنے مجبور ہو جاتا تھا یا بے اختیار، اور وہ اس بے اختیاری کو اپنی بزدلی گردان رہا تھا. پر ایک تہیہ کر لیا تھا کہ انارا بھی ایک لڑکی ہے تو کسی صورت اس پر بھروسہ کرنے یا نرمی برتنے کی گنجائش نہیں نکلتی تھی. گاڑی مینشن کے ڈرائیو وے پر رکی اور وہ گاڑی سے اترتا اندر جانے لگا جب نظر لان کے دوسری جانب پھول کے درمیان بیٹھی انارا پر پڑی جو پیلے پیلپم ٹراؤزر میں پیلا مرجھایا پھول معلوم ہو رہی تھی. یہ کپڑے برآن کے فراہم کردہ ہی تھے. شام کے 4 بج رہے تھے. موسم میں اب بھی گرمی تھی. آج حبس بھی کہ بارش کے امکانات تھے. آج حبس بھی کہ بارش کے امکانات نہیں تھے. دل میں کھلبلی مچی کہ اسے کہے اندر جائے. پھر ایک آواز دل و دماغ سے بلند ہوئی، میری طرف سے بھاڑ میں جائے. اور جو بھی تھا وہ برآن دل شیر تھا. خود پر قابو رکھنا اسے آتا تھا، اسی لیے اسے نظر انداز کر کے آگے بڑھ گیا. اینجل باری برآن کے آگے بڑھتے قدم پل بھر کو ٹھہرے تھے جب کسی نے نہایت پرجوش سے لہجے میں اسے پکارا تھا، گویا کہ وہ پیلا مرجھایا پھول ایک دم کھل اٹھا تھا. پر وہ اپنے اوپر سختی کا خول چڑھائے اندر بڑھ گیا تھا. تیزی سے سیڑھیاں پھلانگتے وہ اپنے کمرے میں گم ہو گیا تھا. دل و دماغ پر عجیب وحشت طاری تھی. شیشے میں اپنا عکس دیکھا تو عکس بولتا ہوا نظر آیا. باہر پھینکو اس گندگی کے ڈھیر کو. برآن دل شیر دنیا کی کوئی عورت اعتبار کے قابل نہیں. انتہائی حقیر مکار مخلوق ہے جسے بس پیروں تلے کچل دینا چاہیے تاکہ سر پر چڑھنا چاہے تم بھی چڑھ نہ جائے. ہوگا ادھر ہاں، بس پیروں تلے کچل دینا چاہیے تاکہ سر پر نہ چڑھ جائے. تم بھی ایک بے بس اور بزدل مرد نکلے. اس کے حسن اور معصومیت بھری اداکاری نے تمہیں بے بس کر دیا. کتنے حقیر ہو تم، کتنے بے وقوف، کتنے بزدل. شیشے میں نظر آتا عکس اسے چڑھا رہا تھا، اس کا مذاق اڑا رہا تھا. بکواس نہیں، ہوا میں اس کے آگے بے بس نہیں. بکواس نہیں ہوا. اچھا بکواس سیپریٹ ورڈ ہے، آگے علیحدہ لائن ہے.
बकवास नहीं हुआ मैं इसके आगे बेबस, नहीं करता इसका हुस्न मुझे बेबस। बुरहान दिलशेर शीशे में देखते गुर्राया, तुम हो गए हो बेबस, देखो तुम्हारे चेहरे पर नजर आ रहा है तुम झूठ कह रहे हो। अब के वो अक्स इस पर जोर जोर से हंस रहा था। मैं झूठ नहीं कह रहा। तेशवा इश्तिआल से सांस फूलने लगी। अच्छा फिर तुम तो एक दरिंदे थे, कीमत अदा कर कर लाए थे ना, क्यों छोड़ दिया? इतने शरीफ तो तुम नहीं कि तुम्हें तलब ना हुई हो इसके बेमिसल हुस्न व वजूद की। सवाल था या तीर, पर यह सच था कि इसे वाकई अब तक एनारा के बेपनाह हुस्न को हासिल करने की तलब नहीं हुई थी। कभी इसे देखकर यह ख्याल तक ना गुजरा था कि इसे छुए या इसे अपने बिस्तर तक लाए। मैं अब भी एक इमोशनलेस दरिंदा ही हूँ। बुरहान दिलशेर सख्ती से आंखें नीचे दहाड़ा। जब अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई, आंखें खोलने पर सब कुछ नॉर्मल हो गया। जो अक्स अब तक जहर उगल रहा था वो भी खामोश था। बुरहान ने एक गहरी सांस ली और चेहरे पर आया पसीना साफ किया। एंजल बारी दरवाजे को हल्का सा खोलती। एनारा ने मासूम अंदाज में अपनी गर्दन दरवाजे के अंदर डाल दी, अंदर डालकर झांका। ये हरकत गैर इखलाकी थी पर इतनी प्यारी थी कि अगरचा बुरहान दिलशेर आज से पहले देखता तो पिघल ही जाता। जाओ यहाँ से, मैं मसरूफ़ हूँ, बुरहान ने खुरदरे लहजे में कहा। मैं 2 दिन से आपका इंतज़ार कर रही थी, आप नहीं आए, मैं परेशान थी। आप अभी एनारा बोल ही रही थी कि बुरहान ने सख्ती से इसकी बात काट दी। मैंने कहा यहाँ से जाओ। मुठियाँ भेजते इसने हुक्म सादर किया, पर एनारा ने इसका अंदाज नोट नहीं किया क्योंकि अब तक बुरहान दिलशेर इसके साथ नरम रहा था। वो तो 2-3 दिन बाद इसे सामने पाकर बहुत खुश थी। ब्राउन आंखों में ऐसी खास चमक थी जो बुरहान दिलशेर को मजीद तैश दिला गई थी। एंजल बारी मैंने खाना। वो 2 कदम और आगे आई थी कि बुरहान दिलशेर बुरी तरह दहाड़ा, अपनी बकवास बंद करो एंड गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर। बुरहान का इंतहाई रद्द अमल देखते एनारा खौफ से वहीं स्टिल हो गई थी। टांगें बिल्कुल शल होने लगी थी और दिल अचानक फटने को आ गया था। वो पूरी आंखें खोले सहमी निगाहों से इसे तकने लगी थी। तुम्हें एक बार बोली गई बात समझ नहीं आती? क्या समझ लिया है तुमने मुझे? एनारा के मुकब्बल आते बुरहान ने सख्ती से एनारा का बाजू दबोचा था। जितनी वहशत आज बुरहान दिलशेर के वजूद में भरी थी, मुमकिन था वो एनारा के वजूद का खाकस्तर कर देता। इधर को आना था, वजूद को खाकस्तर कर देता। ये बात इसे गम व गुस्से से पागल कर रही थी कि इसने इस लड़की को इतनी छूट कैसे दे दी थी कि वो बिना खौफ खाए यूं शितर बेमुहाल इसके कमरे में चली आई थी। आखिर इसकी आंखों में जरमिश की तरह अपनी इज्जत लुट जाने का खौफ क्यों नहीं था? वो इसकी गिरफ्त में बुरी तरह फड़फड़ाई थी। बारी एनारा के मुंह से हल्की सी सरगोशी नुमा इसकी यही लिखा हुआ है, नुमा इसकी बरामद हुई थी। सिसकी आना इधर, क्या इमला ऐसे है, मैं क्या करूं? एनारा के मुंह से हल्की सी सरगोशी नुमा सिसकी बरामद हुई थी और पुतलियां साकत होने लगी थीं। जबकि इसके मुंह से लफ्ज़ बारी ने जलते पर तेल का काम किया था। वो अचानक एनारा का जबड़ा अपने आहने मजबूत हाथ की पकड़ में दबोच गया था। खबरदार, एक बार भी अगर तुमने मुझे एंजल या बारी कहा, मैं एंजल नहीं हूँ, समझी? जितना कहा जाए इतना करो, वरना मैं तुम्हारी बोटी बोटी करके चील कौवों को खिला दूंगा। जाओ यहाँ से। बुरहान ने झटके से एनारा को छोड़ते पीछे की जानिब कदम लिए। एनारा के लिए अपना वजूद संभालना मुश्किल हो रहा था। वो तो इस बात पर हैरान थी कि इसके हवास अब तक कायम कैसे हैं। बहुत मुश्किल से कदम पीछे लेते वो कमरे से बाहर निकली थी और डगमगाते कदमों से अपने कमरे में चली गई थी। अभी कमरे में पहला कदम रखते वो दरवाज़ा बंद ही किया था कि मजीद मोहलत ना मिली और एनारा ज़मीन पर गिरने के से अंदाज में बैठी फूट फूट कर रो दी। बड़ी बेताबी से यूनिवर्सिटी की बैक साइड की लॉबी में टहलते सिगरेट मुंह में दबाते वो सख्त बेकरार था। वो सिगरेट पीने का आदी नहीं था पर अब रात से पी भी रहा था और जैसे आदी भी हो चुका था। कल रात से न जाने कितनी सिगरेट फूंक कर अपनी जान चला चुका था। क्या पागलों की तरह इसको मुंह में लगाया हुआ है? ज़िया, पूरे नशे लग रहे हो। बी अ मैन, पेशेंस रखो ज़िया। एहान जो खार भरी नज़रों से इसकी सिगरेट को घूर रहा था, ज़िया के मुंह से सिगरेट खींचते इसने अपने लबों में दबाई थी। जवाबन ज़िया गुस्से से इसे घूरने लगा था। जब तक एहान अनजान था वो हजम कर जाता, लेकिन अब तो वो इसकी कैफियत से वाकिफ़ था। फिर क्यों नहीं समझ रहा था? इसकी मंगनी हो गई है। इस जगत से तुम्हें समझ आ रहा है? एहान, मंगनी शादी की पहली रस्म होती है। जिस तरह कल रात मंगनी का झटका मिला है, इसी तरह किसी दिन अचानक निकाह का मिल जाएगा। और तुम मुझे कह रहे हो मैं पेशेंस रखूं? बकवास। गुस्से से कुर्सी को लात मारते ज़िया गुर्राया तो एहान सांस लेता इत्मीनान से कुर्सी पर बैठ गया। ये सब मुझे बताकर वक्त ज़ाया करने से बेहतर है जाकर नौरीन को बताओ कि तुम इससे इश्क में पागल हो रहे हो। अगर वो ना मिली तो तुम सब कुछ बर्बाद करने का जज्बा रखते हो। कहो जाकर इसे कि इसकी मंगनी की खबर सुनकर तुम मरने लगे हो। सिगरेट ज़मीन पर फेंकते एहान ने मशवरा दिया तो कुछ लम्हात के लिए ज़िया इसे चोर नज़रों से देखने लगा। बस कर दो अब ये लाइल्मी का ड्रामा मेरे सामने तो करना ही मत, और ये बकवास भी मत करना कि तुम्हें इससे मोहब्बत नहीं, किसी और वजह से गुस्सा आ रहा है, क्योंकि कबूल तो तुम खुद भी कर चुके हो कि तुम इससे धुआंधार किस्म की मोहब्बत हो गई है। इससे नहीं जाने कब से, अब से नहीं जाने कब से। अब मेरी शक्ल मत देखो, जाओ और इससे इजहार करो। तुम्हारे बदले ये काम मैं नहीं कर सकता। एहान ने अपनी जेब में मोबाइल रखते अपने
अपने जूड़े बंद को टाइट किया और जूड़ा भी लिखा और बंद भी लिखा है, चलो आप मैनेज करो। अब टाइट किया और बाहर जाने के लिए खड़ा हुआ कि ज़िया की बात पर कदम ठहरे। अगर वो ना मानी तो, अगर वो खो गई तो? सवाल था या कोई खौफ? इहान ने बहुत इसकी आंखों में दिखा। वो एलिट क्लास से ताल्लुक़ रखने वाला, गुस्सीला, खुद सर, घमंडी, अपनी ही मनमानी करने वाला ज़िया हैदर किसी लड़की को खो देने से खौफज़दा था। कोशिश से पहले नाउम्मीदी अच्छी बात नहीं है। वो ना मानी तो तब का तब देखा जाएगा। कहते साथ इहान लॉबी से गुजरता यूनिवर्सिटी के फ्रंट कॉरिडोर से की तरफ नहीं फ्रंट ग्राउंड की तरफ चला गया था। ज़िया ने दोनों हाथों से अपना चेहरा रगड़ा और ख़ुद को इस बात पर आमादा किया कि अब वो इस मुकाम और इस नहज तक पहुंच गया है कि पीछे नहीं हट सकता। और हालात ने ये भी साबित कर दिया था कि जितना भी वो नौरीन से दूर रहे, पर वो ना इससे लाताल्लुक़ रह सकता है और ना ही इससे दूर। वो तो इसकी सांसों में उतर गई थी, तो इसकी सांसों में उतर गई थी, तो इसे खुद से जुदा करना इसकी बस की बात कहाँ रही थी। वो भी कुछ सोचते तेज़ी से वहाँ से बाहर निकला था और दुआ की थी कि आज नौरीन यूनिवर्सिटी आई हो। पूरी यूनिवर्सिटी में नज़र दौड़ाते वो लाइब्रेरी के पास से गुजरा। स्याह कमीज शलवार में माथे पर बल डाले वो आम दिनों से ज़्यादा जाज़िब नज़र लग रहा था। वो शलवार कमीज़ कम ही पहनता था, इस पर तजाद, चेहरे पर गैर मामूली सख्ती, पाँव में मर्दाना पेशावरी चप्पल और बिखरे बाल। कई नज़रें इसकी जानिब उठीं जिनमें से इसके लिए वाज़िया सताइश थी, पर इसकी नज़र तो एक लम्हे में एक मंजर पर ठहर सी गई थी। लाइब्रेरी के बस सामने से गुजरते अचानक पाँव ठिठक कर रुके। अंदर किसी की हंसी की आवाज़ आई थी। वैसे तो लाइब्रेरी में बोलने तक की इजाज़त नहीं थी, लेकिन ये मुबारकबाद की आवाज़ें। इसने कदम पीछे लेते अंदर झांका तो चंद दिन पहले तक सीने में दिल जो महज एक गोश्त का टुकड़ा लोथड़ा था, अब एक वजूद जो इस पर बुरी तरह काबिज हुआ था। इसे अपने सामने देखकर इसकी हरकत सुस्त पड़ने लगी थी। हाथ में मिठाई का डब्बा लिए वो सामने खड़ी मुस्कुरा रही थी। इसके साथ इसकी 2-3 खास दोस्तें खड़ी थीं। नेवी ब्लू सिंपल फ्रॉक पर हाई पोनी टेल बनाए पाँव में नेवी ब्लू खुद से वो आज भी आम दिनों की तरह ही सादा थी, पर आज कुछ खास था जो ज़िया ने महसूस किया था। इस पर पड़ने वाली एक शख्स की निगाहें बहुत खास थीं। बिना किसी आराइश के चेहरे पर बला की चमक थी, जिसकी वजह यकीनन इसकी नई नवेली खुशी थी। लाइब्रेरियन भी इनके साथ खड़ा था और वो सबको मिठाई ऑफर कर रही थी। जब अचानक इसकी नज़र बाईं जानब गई तो खून खोलने लगा। इहान मुस्कुराती नज़रों से हाथ में गुलाब जामुन पकड़े मुंह में डालता इसे चैलेंजिंग नज़रों से देख रहा था। अंदाज सिर्फ चिढ़ाने वाला था। अपने गम व गुस्से और दिल में उठते तैश को दबाते ज़िया नौरीन की जानिब बढ़ा, तो अब तक जो नौरीन मुस्कुरा रही थी, ज़िया को देखते चेहरे की मुस्कुराहट ऐसे गायब हुई जैसे थी ही नहीं। इस मुस्कुराहट की जगह चेहरे पर एक अनजाना सा खौफ लहराया। ज़िया को इसके चेहरे के तासुरात देखकर अंदाज़ा हुआ कि वो इतनी भी बेखबर नहीं जितना वो समझ रहा था। इसके चेहरे का खौफ इस बात की गवाही थी कि वो ज़िया हैदर के दिल में पनपते जज्बात का इल्म रखती है, फिर भी इसकी बेखबरी में इतना कुछ करते इसके जज्बात का एहसास नहीं किया। इतनी सफ़ाकी ज़िया को अपने मुकाबिल देख कुछ ना समझ आने पर नौरीन ने रस्मी मुस्कुराहट चेहरे पर से जाते मिठाई का डिब्बा इसके आगे बढ़ाया था। ज़िया इसकी जुर्रत पर हैरान होता अश कर उठा था। होंठों पर अचानक मुस्कुराहट नमूदार हुई थी। मुकाबिल लड़की शायद जानती नहीं थी वो आग से खेलने जा रही है और इस आग के खेल में सरासर नुकसान इसी नाजुक जान का होगा। ये मिठाई किस खुशी में है? हाथ कमर के पीछे बांधते इसने मुस्कुराते हुए पूछा तो नौरीन के होंठ खुश्क पड़ने लगे। अपने होंठों पर जुबान फेरते हाथों की कपाहट पर काबू पाया कि इसके हाथों में लरसता मिठाई का डब्बा कोई देख ना ले। ज़िया इसके एक एक हिस्सों हरकत को जहन में हिफ्ज कर रहा था। इसके वजूद पर छाया अपनी ज़ात का खौफ तारी देखते दिल को अजीब सा सुरूर मिला था। वो इसके मौजूदगी के सबब शदीद घबराहट का शिकार हो रही थी और ये बात ज़िया हैदर के लिए बाइस तकवीद थी। मेरी मंगनी की खुशी में बहुत मुश्किल और बहुत धीमी आवाज़ में नौरीन ने अल्फाज अदा किए तो ज़िया ने जताती नज़रों से इहान की जानिब देखा के देख लो मेरे वजूद का खौफ अब भी बरकरार है। जवाबन इहान मुस्कुराता नफ़ी में सर हिलाता वहाँ से निकल गया। मुझे मिठाई नहीं पसंद वरना ज़रूर खाता, पर अपनी शादी के वक्त ज़रूर खाऊंगा, गंभीर लहजे में कहते एक नज़र इतराफ़ में डाली। सब वापस अपने घर कैसे जा सकते यूनिवर्सिटी में अपने काम में मसरूफ़ हो गए थे जब अचानक एक हाथ से नौरीन के हाथ से मिठाई का डब्बा लिया और दूसरे हाथ से नौरीन का हाथ थामते इसे लाइब्रेरी से बाहर खींचा। वो इस अचानक अवतार पर बुरी तरह बौखलाई, लेकिन मुंह से एक लफ्ज़ ना कहा कि अगर कोई मतवज्जा होता तो इसके किरदार पर भी बातें बनती। मेरा हाथ छोड़ो ज़िया, दबी दबी आवाज़ में कहती। वो लोगों की अपनी जान उठती नज़रें देख रूहानसी होने लगी थी। एक कड़वी हकीकत ये भी थी कि वो गुज़िश्ता चंद दिनों में वक़ूफ़ पज़ीर होने वाली इस झगड़ों और ज़िया के अजीब आने इधर रे एक्स्ट्रा है
وقوع پذیر ہونے والے اس جھگڑوں اور ضیاء کے عجیب و غریب رویے کی وجہ سے ضیاء نامی بلا سے بہت ڈرنے لگی تھی۔ وہ اسی لیے سیڑھیاں اترتا فرسٹ فلور پر آیا تھا۔ آخری راہداری سے گزرتی اس کے قدم لڑکھڑائے تھے اور وہ گھٹوں کے بل زمین پر گرنے لگی تھی کہ ضیاء نے پلٹتے اس کے بازو پر زور دیا۔ ابھی سنبھلے ایک لمحہ ہی ہوا تھا کہ وہ نورین کو لیے ایک بار پھر اس کمرے میں آیا تھا جس کمرے سے وہ شدید خوف زدہ رہتی تھی۔ مجھے اندر نہیں جانا، تم یہیں بات کرو، جو بھی بات کرنی ہے۔ پسینے سے شرابور ہوتے آنکھوں میں نمی لیے اس نے جلد احتجاج کیا، پر وہ نورین کی ایک بھی سنے بغیر اسے اندر لے گیا اور پہلے کی ہی طرح دروازہ اندر سے لاک کر دیا۔ تم میرے ساتھ یہ سب کیوں کر رہے ہو ضیاء؟ اب میں تمہاری ساری باتیں مان رہی ہوں نا، تمہارے سامنے بھی نہیں آتی۔ اب مجھے بتاؤ مجھ سے کون سا قصور سرزد ہو گیا ہے؟ اس نے سہمے ہوئے نم آنکھوں سے ٹیبل کے پیچھے ہوتے کہا۔ یہ اس کی ضیاء کو دور رکھنے کی احتیاطی تدابیر تھیں۔ اس کی معصوم سی تدابیر دیکھ ضیاء کو اس کے بھولے پن پر بلا کا پیار آیا، جیسے وہ سنجیدگی کی چادر میں چھپا گیا۔ ہاں تم واقعی فرما بردار ہو، مسکرا کر ٹیبل پر ہاتھ ٹکاتے نورین کی ہرنی سی خوفزدہ آنکھوں میں دیکھا۔ پھر کیوں لائے ہو مجھے یہاں؟ اور اب جھگڑا کس بات کا ہے؟ پیچھے دیوار تھی، مزید پیچھے ہونا ممکن نہیں تھا، اور آگے ٹیبل۔ اس پاگل لڑکی نے خود ہی خود کو قید کر لیا تھا کہ اچانک اسے اپنی قمیض درست کرتے ضیاء اس ٹیبل پر یوں ٹک گیا کہ نورین بالکل اس کے سامنے تھی اور ضیاء اس کے مقابل بہت قریب بیٹھا تھا۔ ضیاء کی اتنی نزدیکی نورین کی ہوش گم کرنے لگی تھی، مگر وہ مسلسل جذبات کی آن سے دہکتی لو دیتی نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ میں نے پوچھا اب کس بات کا جھگڑا ہے؟ بہت مشکل سے خود کو مضبوط ظاہر کرتے پوچھا، لیکن ضیاء کا اگلے عمل مزید جان لیوا تھا۔ جب اس نے اپنی قمیض کی پاکٹ سے رومال نکالتے بہت نرمی سے نورین کے ماتھے پر چمکتے پسینے پر رکھا تھا۔ تم جب مجھ سے اس طرح خوفزدہ ہوتی ہو نا، واللہ کتنی حسین لگتی ہو، الفاظ میں بیان ممکن ہی نہیں ہے، ضبط کرنا مشکل ہو جاتا ہے، دل کرتا ہے تمہیں باہوں میں بھر کر اپنے سینے میں بھیج لوں۔ اس نے نورین کے زرد پڑتے رنگ کو دیکھ دلکشی سے کہا۔ اس کی بے باک گفتگو نے نورین کے بچے کچے چھکے بھی چھڑا دیے تھے۔ اوہ فضول باتیں مت کرو، میں ایسی لڑکی نہیں ہوں۔ ضیاء غصے سے سرخ پڑتے سہمے لہجے میں احتجاج کیا۔ جواباً ضیاء نے لب دباتے اثبات میں سر ہلایا۔ ہاں معلوم ہے تم ایسی نہیں ہو، شریف بچی ہو، یہی وجہ تو ہے کہ میں وہ بولتے بولتے ٹھہر گیا تھا۔ مجھے کیوں لائے ہو یہاں؟ نورین نے اس کی بات پر غور کیے بغیر سابقہ سوال داغا۔ تم بہت فرما بردار ہو ذوالنورین، میں آگے بھی یہی امید رکھتا ہوں کہ تم یوں ہی فرما بردار رہو گی اور میری ہر بات مانو گی۔ اب کہ ضیاء نے سنجیدگی سے کہا تو نورین خاموشی سے اسے دیکھنے لگی، جیسے اس کے آگے بولنے کی منتظر ہو۔ اپنے کزن سے رشتے سے انکار کر دو اور منگنی توڑ دو نورین، کیونکہ تم کسی اور کی نہیں ہو سکتی، ایمانت ہو تم کسی کی۔ ضیاء نے اس کے سر پر بم پھوڑا تھا۔ وہ آنکھیں پھیلائے ضیاء کو ناسمجھی سے دیکھنے لگی۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ تمہیں میں نے کہا تھا نا مجھ سے دور رہو، اب میں ہی کہہ رہا ہوں میرے قریب رہو، میرے قریب رہو، صرف میرے قریب۔ کھڑے ہوتے دونوں ہاتھ نورین کے دائیں بائیں دیوار پر رکھتے اس نے عاجزانہ انداز میں کہا تھا، جبکہ نورین کا وجود اس انکشاف پر پتھر ہو چکا تھا۔ نورین کا جیسے پتھر کی طرح اپنی جگہ پر ساکت ہوئی تھی۔ اپنی اس پھونچے کزن سے بات بھی نہیں کرو گی تم، فون پر بھی نہیں؟ آپ کی بات ضیاء نرمی سے بول ہی رہا تھا جب نورین نے غصے سے ایک دم ضیاء کو پیچھے کی جانب دھکیلا کہ وہ ٹیبل سے ٹکرایا۔ موقع پاتے نورین برق رفتاری سے دروازے کی جانب بھاگی، لیکن اس سے پہلے اس کا ہاتھ دروازے کے لاک تک جاتا ضیاء اسے واپس کھینچ چکا تھا۔ کیا بدتمیزی ہے یہ؟ غصے سے گھراتے نورین کا بازو پکڑا تو کئی آنسو نورین کی آنکھوں سے گرتے بے مول ہو گئے۔ اپنی ذات کی نفی کہاں برداشت تھی؟ اس نے دیکھا تھا مال میں وہ اس کے ساتھ خوش تھی، ہنس رہی تھی، جبکہ اب تک ضیاء کی موجودگی میں اس نے آنسو ہی بہائے تھے۔ آخر کیوں؟ وہ کیا اتنا برا تھا، یا اس کے جذبات کسی کے لیے کوئی معنی ہی نہیں رکھتے تھے، یا اس نے کبھی اسے نقصان پہنچانے کی کوشش کی تھی؟ بدتمیزی یہ نہیں بلکہ وہ ہے جو تم کر رہے ہو۔ کیا سمجھا ہے مجھے ضیاء حیدر؟ تم نے ٹکے ٹکے پر بکنے والی لڑکی لگتی ہوں تمہیں؟ خریدو گے مجھے جو تم مجھے حکم دے رہے ہو؟ میرے قریب رہو۔ میں تمہیں اب تک صرف ایک خود سر دولت کے نشے میں چور ایک گھمنڈی شخص سمجھتی تھی، پر تم تو ایک سائیکو پاگل اور گھٹیا انسان ہو۔ ضیاء کے سینے پر ہاتھ مارتی وہ چیخی تھی، جبکہ ضیاء جو اس سے اظہار محبت کرتے شادی کی پیشکش کرنے والا تھا اس کے الفاظ پر سن پڑ گیا تھا۔ میں کیوں توڑوں تمہارے کہنے پر منگنی اس سے؟ تم کون ہو؟ میرے باپ ہو؟ اور میں تمہاری کیا ہوں؟ رکھ۔ وہ بولی تو بولتی چلی گئی تھی، اپنے ڈر سے بھی تھک گئی تھی اور ضیاء حیدر کی بے وجہ کی لڑائی سے بھی۔ یونیورسٹی کے پچھلے سالوں میں
یونیورسٹی کے پچھلے سالوں میں ہی اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ ضیاء ایک امیر باپ کی بگڑی ہوئی اولاد ہے۔ اس شخص سے نہ دوستی اچھی ہے اور نہ ہی دشمنی، پر اسے ضیاء میں ایک بات پسند تھی کہ وہ ہر لڑکی کے ساتھ فلرٹ نہیں کرتا تھا، کردار کا شریف لگتا تھا، اپنی کلاس کی لڑکیوں کی عزت خود بھی کرتا تھا اور دوسروں سے بھی کرواتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس سے خائف رہنے کے باوجود وہ اس سے بات کرتی تھی، لیکن کہاں علم تھا کہ یونی کے آخری مہینے میں وہ یوں اسے رسوا کرنے پر تل جائے گا۔ نہ جانے کس دشمنی کی بھینٹ اس کی عزت کو چڑھانے پر تلا تھا۔ ابھی الفاظ منہ میں ہی تھا، ادا بھی نہ ہوا تھا کہ ضیاء نے اس قدر سختی سے نورین کا جبڑا دبوچا تھا کہ نورین کو گمان ہوا آج اس کا منہ ٹوٹ جائے گا۔ وہ رکھ کھیل ورڈ بولنے لگی تھی تو اس کا رکھ اس کے منہ میں تھا تو اس نے جبڑا دبوچ لیا۔ اس نے جارحانہ تیور لیا، دیوار کی جانب دھکا دیتے نورین کو دیوار سے پن کیا۔ نورین نے اس کی لہو چھلکاتی آنکھیں دیکھی تو اپنی آنکھیں میچ گئی اور اپنے جبڑے سے اس کا ہاتھ ہٹانے کی صحیح کرنے لگی۔ رکھیل کہنے والی تھی نا تم کب اور کس وقت کھیلا ہے تم سے؟ ہاں، یونیورسٹی کے اتنے سالوں میں کبھی تمہیں چوہا میں نے؟ جبکہ اگر تمہیں رکھیل ہی بنانا ہوتا تو مجھے اور میری طاقت کو جانتی ہو، چند گھنٹے لگتے تمہیں اپنے بستر پر لانے میں۔ کیا تمہیں کبھی ایسے جان بوجھ کر چھونے کی بھی کوشش کی؟ کیا تم نے میرے لمس میں غلاظت پائی جو اپنے منہ سے یہ غلیظ باتیں نکال رہی تھی؟ تم ہو کیا چیز؟ ذوالنورین، تمہاری حیثیت کیا ہے؟ کیا تم خود کو بہت خاص سمجھتی ہو، کوئی آسمان سے اتری ہوئی حور ہو؟ اگر ضیاء حیدر تمہارے آگے پیچھے گھوم رہا ہے تو اس لیے کہ میں نے میری محبت کو خود کر تمہیں خاص کیا ہے، اپنے لیے مخصوص کیا ہے۔ اگر کوئی چیز تم میں خاص ہے تو وہ تمہارے لیے میری خالص جذبات، وہ محبت ہے جو نہ چاہنے کے باوجود مجھے تم سے ہو گئی ہے اور کچھ نہیں۔ جھٹکے سے نورین کے منہ کو چھوڑتے وہ پھنکارا تھا۔ ایک یہی سب سے زیادہ برائی تھی اس میں کہ وہ غصے میں کسی بات کا لحاظ نہیں رکھتا تھا، غصے میں انہیں بھی ایذا پہنچا دیتا تھا جن میں اس کی سانس بستی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اب بھی اس نے نورین کے احساسات کا احساس بھی نہ کیا تھا۔ دوسری جانب نورین اس کی محبت کے انکشاف پر خوش ہونے کے جگہ مزید خوف زدہ ہو چکی تھی۔ وہ اپنے لیے اپنا ہم سفر پسند کر چکی تھی۔ اس کا رشتہ اس کے گھر والوں نے اس کی دلی رضامندی سے طے کیا تھا، پھر وہ کیسے اس میں خیانت کر سکتی تھی؟ تمہاری محبت تمہارا مسئلہ ہے ضیاء، میرا نہیں۔ میں نے جب تم سے کہا کہ میں خاص ہوں، میں ایک عام سی مڈل کلاس لڑکی ہوں جو رسوا ہونے سے ڈرتی ہے، اور تمہاری یہ خود غرض محبت مجھے زمانے بھر میں رسوا کر دے گی۔ ضیاء، خدا کے لیے کہہ دو کہ یہ سب جھوٹ ہے۔ وہ روتے ہوئے پھولی سانسوں سے سسکی۔ کچھ وقت پہلے جس چہرے پر چمک و رونق تھی اب وہاں خوف کے سائے تھے۔ ضیاء کے خوف کے سائے۔ تم مجھے خاص مت کرو، میں عام سی لڑکی ہوں اور اپنی عام سی زندگی میں بہت خوش ہوں، تم جانتے ہو اور میں بھی جانتی ہوں۔ میں تمہاری نظروں میں اسی لیے خاص ہوں کیونکہ تم نے خاص کیا ہے، پر میں اپنی نظروں میں اس لیے خاص ہوں کیونکہ میں نے اپنی عزت کو سنبھالا ہے۔ مجھے میری نظروں میں خاص رہنے دو، بے شک اپنی نظروں سے گرا دو، مجھے فرق نہیں پڑتا۔ آخری جملے میں بے حسی واضح تھی کہ وہ ضیاء کی محبت کو پل میں بری طرح ٹھکرا چکی تھی، جس سے وہ دم بخود سانس روکے اسے لہو چھلکاتی نگاہوں سے دیکھے گیا۔ پر مجھے فرق پڑتا ہے، میں ہوں خود غرض نورین، اسی وجہ سے پہلے وارن کیا تھا میں محبت کرتا ہوں تم سے، تو اب تمہیں میرا تابع ہونا ہوگا۔ اپنے غم و غصے پر کڑے پہرے بٹھاتے وہ جلا دینے والی مسکراہٹ ہونٹوں پر سجاتے واپس نورین سے مخاطب ہوا تو نورین کی ریڑھ کی ہڈی تک سنسناہٹ دوڑ گئی۔ میں نے کہا تھا مجھ سے دور رہو، پر تم دور ہونے کے بجائے خون میں شامل ہو کر میری رگوں میں اتر گئی ہو۔ نورین اور میں ان میں سے ہرگز نہیں ہوں جو محبت نہ ملنے پر ماتم کرتے ہیں، خود کو روگ لگاتے اپنی زندگی برباد کر لیتے ہیں۔ مجھے جو چاہیے ہوتا ہے میں وہ حاصل کرتا ہوں، بائے ہک اور بائے کرک یہ لکھا ہوا ہے، حاصل کرتا ہوں بائے ہک اور بائے کرک یہ لکھا ہوا ہے۔ تم خود اپنے اس کزن سے منگنی توڑ دو، اور اگر تم نہیں توڑتی تو پھر یہ نیک کام بھی میں خود کر لوں گا۔ شفافیت سے بولتا وہ چہرے پر چٹانوں سی سختی اور سرد پن سجائے پیچھے ہوتا ٹیبل پر بیٹھ گیا تھا، جبکہ نورین اس کی زبردستی پر سخت ہوتی سہم گئی تھی۔ بھلا یہ کیسی محبت تھی؟ پر یہ تو طے تھا کہ وہ ہرگز بھی فرحان کو نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ اسے فرحان سے اور اس رشتے سے انسیت سی ہو گئی تھی، جبکہ ضیاء حیدر کی اب وہ شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ ضیاء کا دور بیٹھنا گویا اجازت تھی کہ اس کی بات مکمل ہو گئی تھی اور وہ اب جا سکتی ہے۔ وہ پلٹ کر دروازہ کھولتی باہر نکلنے لگی تھی کہ ضیاء کے جملے نے قدم ساکت کیے تھے۔ آج کے بعد نہ ہی فرحان کے ساتھ کہیں باہر جانا اور نہ ہی اس سے رات کی 11-12 بجے تک بات مت کرنا۔ نورین، نامحرم ہے وہ تمہارا، اور میرا وعدہ ہے تم سے اور خود سے کہ وہ تمہارا نامحرم ہی رہے گا۔ معصوم ہو تم تو معصوم ہی رہو تو بہتر ہے۔ ایک اور دھمکی پر نورین اپنی آنکھیں سختی سے میچ گئی۔ اب اس جن کو یہ کیسے
پتہ چلا کہ اس نے رات 11 بجے تک فرحان سے بات کی تھی اور کی بھی تھی تو اس کی مرضی۔ آنسو صاف کرتے وہ اس روم سے نکل گئی تھی اور بے تحاشا روتے جیز والوں نے تو مجھے جینا حرام کیا ہوا بے تحاشا روتے دوسرے روم میں چلی گئی تھی جو خالی تھا۔ نورین کے کلاس روم سے باہر نکلتے ہی ضیاء جو اپنے اندر اشتعال و جلال کو روک کے بیٹھا تھا ایک دم پھٹ پڑا کہ وہاں موجود ٹیبل کرسیاں جو پہلے ہی خستہ حال تھیں انہیں مزید توڑ پھوڑ دیا۔ پھر گہری سانس لیتے اسی ٹیبل پر بیٹھے سر ہاتھوں میں گرا لیا۔ تمہارے یہ لفظ اور میرے خالص محبت کو ٹھکرانا تمہیں بھاری پڑے گا نورین، میرے خالص جذبات کو غلاظت بنا کر جو تماچا تم نے میرے منہ پر مارا ہے میں اسے کبھی نہیں بھولوں گا۔ سگریٹ سلگاتے خون آشام نظروں سے دروازے کو گھورتے زیر لب کہا۔ کچھ دیر سگریٹ سے اپنا سینہ جلا لینے کے بعد وہ وہاں سے باہر نکل گیا۔ جو حالات تھے ایسے میں پڑھائی تو خاک ہوتی، اس لیے وہاں سے نکلتا سیدھا پارکنگ میں گیا اور مزید وقت ضائع کیے گاڑی یونیورسٹی کے گیٹ سے باہر نکل گئی۔ ایحان ضیاء کو اس کے کام پر لگا کر کلاس بنک کیے بے مقصد کوریڈور میں گھوم رہا تھا۔ وہ بے وجہ فرسٹ ایئر کی سائنس ڈپارٹمنٹ سے بھی ہو آیا تھا۔ آج کل بہت سے لوگ نوٹ کر رہے تھے کہ ایحان یونیورسٹی میں گھومنے پھرنے لگا ہے، لیکن اس کے باوجود کہ وہ تنہا ہی تھا، کوئی اس سے بات کرنے کی جرت نہیں کرتا تھا۔ پہلے سے ہی اس کا خوف بہت زیادہ تھا، لیکن جب سے لوگوں کو اس کے بھائی برآن دلشیر کا پتہ چلا تھا دہشت مزید بڑھ گئی تھی۔ اس کے بے چین قدموں کو ٹھہراؤ یونیورسٹی میں ہال کے کوریڈور میں سیاہ عبایا اور سکارف پہنے ریم کو دیکھ کر آیا تو جو بار بار دائیں جانب کینٹین کو دیکھ رہی تھی جہاں سمائرہ کھڑی تھی۔ وہ کینٹین میں گئی تو ایحان دلشیر کو بھی بھوک ستانے لگی، اسی لیے وہ بھی کینٹین چلا آیا۔ وہ آہستگی سے چلتا ہوا ریم کے پیچھے والی ٹیبل پر پشت کی جانب تھی اور بیٹھ گیا، اسی طرح کہ اس کی ہلکا سا دائیں جانب ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے بلیک جینز اور ٹی پنک ٹی شرٹ میں بالوں کا میسی بن بنائے، ہاتھوں میں وائٹ گولڈ کا ہمیشہ کی طرح چمکتا بریسلیٹ اور گردن میں جھانکتی چین۔ وہ ایک مکمل بیڈ بوائے تھا، ہر ایک لڑکی کی نظر پر حسرتاً ٹھہرتی تھی، لیکن کوئی نہیں جانتا تھا سب کے لیے اتنے خاص ایحان کی نظر میں ایک معمولی سا اور غریب سی لڑکی خاص ہو گئی ہے۔ لیکن فی الوقت ایحان دلشیر خود بھی اس بات سے پوری طرح انجان رہنا چاہتا تھا۔ کہاں مر گئی سمیرہ؟ ویسے حد ہے ریم، لگتا ہے تمہارے پیٹ کے چوہے بھی بڑے ہو گئے ہیں اس موٹے کی طرح۔ ریم نے کاؤنٹر پر لائن میں کھڑی سمیرہ کو کوفت بھری نگاہوں سے دیکھا، اشارہ ایحان کی جانب ہی تھا، پر خوف اس قدر تھا کہ تنہائی میں بھی وہ ایحان دلشیر کا نام نہیں لیتی تھی۔ اس کی حرکت پر ایحان مبہم سا مسکرایا تھا۔ شکر ہے تم آ گئی، ورنہ میں سمجھی تھی کہ بھوک سے میری موت واقع ہونے کے بعد آؤ گی۔ ریم نے سمیرہ کو جھڑکتے اس کے ہاتھ سے کھانے کی ٹرے لی، جبکہ سمیرہ کی نظر ریم کے پیچھے بیٹھے شخص پر ٹھہری تھی۔ وہ پیچھے سے دیکھ کر بھی پہچان سکتی تھی کہ وہ عالیشان مرد ایحان دلشیر ہی تھا، لیکن خاموش رہی۔ جانتی تھی ریم اس شخص سے خائف رہتی ہے۔ توبہ ہے ریم، بھکڑ کہیں کی، کوئی تمہاری سوکھی سڑی شکل دیکھ کر پہچانے گا کہ تم اتنی پیٹو ہو؟ وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا منہ چوئی ٹڈ کھوئی۔ سمیرہ نے مسکراہٹ دباتے ہوئے اسے چھیڑا، جس پر آلو کی پیٹی منہ میں رکھتے ریم نے اسے خونخوار نگاہوں سے گھورا۔ کیسا لگا میرا ڈائیلاگ؟ سمیرہ نے مصنوعی کالر جھاڑتے ہوئے کہا۔ یہ جو تم نے مارا ہے اسے ڈائیلاگ نہیں تانا کہتے ہیں، کمینی نظر نہ لگا دینا، پہلے ہی بابا میرے فاسٹ فوڈ کھانے سے ناراض رہتے ہیں۔ ریم نے ٹیبل کے پیچھے سے اس کے پاؤں پر زوردار لات رسید کی تو سمیرہ بلبلا اٹھی۔ تم کسی سرپرائز کی بات کر رہی تھی نا، وہ بتاؤ؟ سمیرہ نے اپنا پاؤں سہلاتے موضوع گفتگو بدلا۔ یو نو واٹ سمیرہ، اف کیسے بتاؤں؟ اگر بتایا تو تمہاری آنکھیں بھی کھل جائیں گی۔ ریم کے گال پر بکھرا گلال دیکھ سمیرہ نہ سمجھی سے اسے دیکھنے لگی، جس پر ریم نے گہری سانس لی۔ سنو، اگر میں تمہیں کہوں کہ شاید کسی سیکرٹ ایجنٹ کو میں پسند آ گئی ہوں تو کیا تم یقین کرو گی؟ ریم نے انتہائی رازداری سے سمیرہ کو کہا تو اسے اس کی دماغی توازن پر شعبہ ہوا۔ کیا بکواس کر رہی ہو تم ریم؟ سمیرہ نے چور نگاہوں سے اس کے پیچھے دیکھتے اسے جھڑکا۔ سچ کہہ رہی ہوں، تمہیں پتہ ہے کل میرے گھر کسی نے میرے ایڈریس پر برتھ ڈے گفٹ کا سرپرائز گفٹ کو کوریئر کیا ہے۔ وہ نہ بابا نے بھیجا نہ ہی تم نے، اور تمہارا یہ دعا اور ثنا کے علاوہ میری کسی سے اتنی دوستی ہے ہی نہیں کہ کوئی مجھ پر یوں مہربان ہو جائے۔ تو مجھے بتاؤ وہ گفٹ کس نے بھیجا ہوگا؟ تو کیا تم سیکرٹ ایجنٹ والی بات پر اعتبار کرو گی؟ یہ سب بتاتے ریم کے چہرے پر الجھن اور معصومیت تھی، جبکہ اس کے لفظ سیکرٹ ایجنٹ پر ایحان الجھا تھا۔ بالکل بھی نہیں کروں گی ریم۔ پہلی بات، سیکرٹ ایجنٹ تمہیں کیوں گفٹ بھیجے گا؟ اور فرض کرو بھیج بھی دیا تو تمہیں کیسے پتا چلا کہ وہ کسی سیکرٹ ایجنٹ نے بھیجا ہے؟ سمیرہ کے سوال پر ریم کھلکھلا کر ہنسی۔ وجہ ہے نا، کیونکہ تمہیں یاد ہوگا میں نے تمہیں بتایا تھا کہ میں نے برتھ ڈے پر بابا سے کاجل، میک اپ وغیرہ اور
तुम्हारे निकाह का ड्रेस मांगा था और वो भी ब्लैक कलर में, और मेरे घर जो सरप्राइज गिफ्ट आया है वो बिल्कुल वही है। हाँ तो ये कि मैंने जो काजल का नाम बताया था गिफ्ट में भी वही आया है, तो वो गिफ्ट बाबा ने नहीं भेजा और बाबा के अलावा मैंने किसी और को बताया नहीं। तो अब तुम बताओ कौन भेज सकता है वो? ये किसी सीक्रेट एजेंट का ही काम हो सकता है। रीम के सवाल पर सुमायरा को समझ ना आया कि वो क्या कहे, जबकि दूसरी तरफ बैठे एहान का दिल किया अपना सर पीट ले। वो डेढ़ होशियार बनने वाली पिद्दी चुड़ैल को इतनी भी अक्ल नहीं थी कि इस वक्त वो भी तो गाड़ी में साथ था। तो हो सकता है रीम किसी ने सुना हो, कोई और था जब तुमने अपने बाबा को बताया था। सुमायरा ने जिस अंदाज से पूछा क्योंकि सीन तो वाकई फिल्मी किस्म का था। हाँ, इस दिन वो बॉडी बिल्डर चूहा था गाड़ी में, पर मुझे इस सड़े हुए खौफनाक जान से ऐसी कोई खुशफहमी लाहक नहीं है। वो इसे एक और लकब से नवाज चुकी थी। सुमायरा का दिल किया अपना माथा पीट ले। समझ ना आया कैसे 120 की रफ्तार से चलती इसकी ट्रेन जैसी जुबान को बंद करे या इससे बताए कि वो बॉडी बिल्डर चूहा बिल्कुल इसके पीछे ही बैठा है। रीम हो सकता है इसने भेजा हो। बकौल तुम्हारे बाबा के वो अपने एम्प्लॉय का बहुत ख्याल रखता है, और ना भी भेजा हो तो किसी को इस तरह नहीं बोलते। सुमायरा ने अपनी आफियत इसी में समझी कि इसे समझाए, लेकिन रीम की तो तलवे पर लगी और सर पर बुझी। क्या मतलब है इस तरह नहीं बोलते? जो है वही बोल रही हूँ। चुड़ैलों जैसे लंबे बाल रखकर कतरीना की तरह जूड़ा बनाकर खुद को सस्ता मिस्टर जॉन समझता है, और गुब्बारे जैसे मसल्स फुलाकर खुद को जॉन सीना। मैं किसी दिन इसके इन्हीं मसल्स पर सुई चुभा दूंगी तो सारी हवा निकल जाएगी। अकड़ू घमंडी कहीं का। सुमायरा के एहान की साइड लेना रीम को एक आंख ना भाया था। एहान के सामने तो हिम्मत नहीं होती थी, तो क्या पीछे भी ना बोलती। सुमायरा ने इसे इशारे से रोकना चाहा, पर शायद वो इशारा समझने की मूड में नहीं थी। मुझसे इशारों में बात नहीं करो। तुम मुझे बताओ अब इस भालू में ऐसा क्या है जो लड़कियां इस पर मरती हैं? मुझे तो कुछ भी ऐसा नज़र नहीं आता। तुम जानती नहीं सुमायरा, इसने मुझसे इतनी बदतमीज़ी की थी, मुझे कितना नीचा दिखाया, बहुत हर्ट हुई थी मैं। सिर्फ मेरे अब्बा के बॉस हैं इसीलिए मैंने लिहाज किया, वरना रीम दांत पीसते मजीद बोलने लगी जब सुमायरा ने इसके आगे हाथ जोड़ दिए। बस करो रीम प्लीज़, किसी की इतनी गिबत नहीं करते कि फ़ौरन अल्लाह अजाब नाजिल कर दे। सुमायरा ने वार्निंग देते एक बार फिर इशारा किया, पर आज फिर रीम के सितारे गर्दिश में थे। क्यों बस कर दूं? वो बॉडी बिल्डर चूहा मेरे साथ बुरा करते नहीं सोचता, और मैं ज़ुबानी कलामी बुरा कहने पर भी क्यों सोचूं? बल्कि अब मैं भी इनका जवाब पत्थर से दूंगी। तुम देखो, अब अगर इसने मुझे कुछ कहा तो वो अपना अंजाम का जिम्मेदार खुद होगा। बर्गर को गुस्से से उठाते एक बड़ा बाइट मुंह में इस तरह लिया कि गोया बर्गर ना हो, एहान दिल शेर की गर्दन हो। अभी नवाला मुंह में दबाते बर्गर नीचे रखा ही था कि मुंह में रखा बर्गर पत्थर से भी ज़्यादा सख्त लगा। यूँ महसूस हुआ अगर चबाया तो मुंह ही सलामत नहीं रहेगा या इसका सांस बंद हो जाएगा। वजह पीछे से आने वाली एक भारी गंभीर आवाज़ थी। मुबारक हो सुमायरा, निकाह हो रहा है तुम्हारा। ये एहान दिल शेर की आवाज़ से रीम के सर को बुरी तरह घूरते मुखातिब सुमायरा को किया। रीम और सुमायरा जानते थे वो मुखातिब रीम ही के लिए है। मुखातिब रीम के लिए ही हो रहा है। रीम के हलक में फंदा लग चुका था। समझ ना आया मुँह का बर्गर का लुकमा हलक से उगले या निकले। ये कैसा बुरा इत्तेफाक था जो हर बार इसके साथ होता था। क्या ज़रूरी था हर बार इसकी गौहर अफशानियाँ वो शख्स सुनकर और फिर बाद में इसे जलील करता? रीम का दिल किया यहाँ से सुलेमानी टोपी पहनकर गायब हो जाए। वो तो कैंटीन में अच्छी तरह छानबीन करके बैठी थी, वहाँ एहान के ग्रुप का कोई और भी नहीं था, तो ये अचानक इसकी इतने करीब कहाँ से टपक पड़ा था। थैंक यू, सुमायरा ने रस्मी मुस्कुराते सिर्फ इतना ही कहा। कहते भी कैसे मामला इंतहाई हद तक संगीन था। यानी वो आगे और कैसे बोलती, मामला बहुत संगीन हो चुका था। सिर्फ थैंक यू, अपने निकाह में बुलाएंगी नहीं? गुस्से से पेचो ताप खाते रीम के झुके सर को देखते कहा, जो मजीद झुकता जा रहा था कि और झुकता तो टेबल पर सजदा रेज हो जाती। ज़रूर, अगर आप आएंगे तो मुझे खुशी होगी। परसों रात को है 8 बजे। सुमायरा ने जल्दी से कहा। ज़रूर, मैं अपने ग्रुप के साथ आऊँगा। कोई फैमिली इशू तो नहीं होगा? एहान ने बेमकसद पूछा। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, आप ज़रूर आइएगा, सुमायरा ने फिर कहा। तो जवाबन एहान हल्की सी मुस्कुराहट से सुमायरा की जानिब उछालता वहाँ से चला गया। एहान के जाते ही रीम ने मुंह में दबाया बर्गर मुंह से बाहर निकाला और पूरा पानी का ग्लास एक ही सांस में चढ़ा गई। और बोलो, तुम्हारी ज़ुबान है या कैंची? ना आगे देखती हो ना पीछे, बस चलती जाती है। इशारे की भी कर भी रही थी, मगर कहाँ ज़ुबान चलने से
فرصت ملے تو ادھر ادھر دیکھو نا، سمائرہ غصے سے بولی تو اپنی خیریت پر ریم کندھے اچکا گئی۔ تم نے یہ تو دیکھ لیا نا کہ میں اس سے نہیں ڈرتی؟ ہاں بہت اچھے سے دیکھا، نوالا تک تو تمہاری حلق سے اترا نہیں، اور شکر ٹیبل تھی، ورنہ مجھے تو ڈر لاحق تھا کہ سر زمین سے اندر ہی نہ گھسا لو۔ سمائرہ نے گہرا طنز کیا تو ریم اسے گھورنے لگی۔ سچ تو یہ تھا دل ابھی تک دہل رہا تھا اور کلیجہ منہ کو اچھل آیا تھا۔ وہ تو شکر ہے وہ یہاں سے جا چکا تھا تو اسے سانس لینے میں آسانی ہوئی۔ ساری باتیں ایک طرف، اب میں تمہارے نکاح میں نہیں آؤں گی۔ تم نے اس کو کیوں بلا لیا؟ اس سے مراد ایحان تھا کہ اب گریز لازم تھا، لاکھ انکار صحیح پر ایحان کا خوف تو رگو پے میں رچ بس گیا تھا۔ تم پاگل ہو، میں نے اسے بلایا ہے یا اس نے خود کو انوائٹ کروایا ہے؟ اگر بلایا بھی ہے تو میں نے اسے ایڈریس تو بتایا ہی نہیں، تو وہ کیسے آئے گا؟ اور اس سے بھی میرے نکاح میں آنے کا کوئی شوق نہیں ہے۔ وہ اس کے دوست جن محفلوں میں جاتے ہوں گے ہمارا وہاں تک کہ صرف سوچ ہے، وہ مر کر بھی ہماری چھوٹی سی محفل میں آنا پسند نہیں کریں گے۔ اس نے صرف تمہیں یہ جتانے کے لیے اتنی بات کی ہے کہ وہ سب سن چکا ہے جو کچھ تم نے بکواس کی۔ سمائرہ کے آئینہ دکھانے پر ریم نے منہ دباتے واپس برگر اٹھا لیا منہ بناتے سن لیا تو سن لیا، بھاڑ میں جائے۔ ریم نعمان علی کسی کے باپ سے نہیں ڈرتی، شان بے نیازی سے کہا تو سمائرہ نے زوردار کہکا لگایا۔ اس کو دیکھ کر تو تمہاری کانپتی ٹانگیں جاتی ہیں۔ کانپے نہیں، یہ بھی نا ایک یہ بڑی مذاقیہ بات ہے، کانپے ٹانگیں یعنی ٹانگیں کانپتی ہیں نا، تو الٹی ورڈ ہے، اس طرح لکھا ہوا ہے، میں نے بھی وہ تھوڑا سیدھے ورڈ میں پڑھ دیا لیکن یہ اس طرح ہے۔ اس کو دیکھ کر تو تمہاری کانپیں ٹانگ جاتی ہیں بیٹا، پر تمہاری مثال ویسی ہے، گرے تو گرے ٹانگ اوپر یعنی گرے تو گرے لیکن ٹانگیں اوپر ہی ہونی چاہیے۔ لیکن یہ نہیں ہے گر کے تو بندے کو چوٹ لگتی ہے، لیکن یہ ہے کہ غرور اتنا ہے کہ ٹانگیں اوپر ہی ہونی چاہیے، کچھ جسم کا حصہ اوپر ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ سمائرہ کی بات پر وہ دونوں ہی ہنسنے لگے، اس بات سے انجان کہ عنقریب اس کی نازک چڑیا کی مسکراہٹ ہمیشہ کے کھونے والی تھی، اور وجہ بھی وہی ایک شخص نے بننا تھا جس کا نام ایحان دل شیر تھا۔ دیکھ لیا، نہیں ہے مجھے اس سے ہمدردی اور نہ ہی مجھے اس سے محبت ہے، دوبارہ شیشے کے آگے کھڑے ہوتے چیلنجنگ انداز میں کہا تو اچانک وہ عکس دوبارہ نمودار ہوتا مسکرانے لگا۔ اگر ایسی بات تھی تو کمرے سے کیوں نکالا؟ بلکہ تمہیں رات اسے کمرے میں رکھنا چاہیے تھا، اس کے باوجود اسے اپنی ادا کی گئی قیمت وصولنی چاہیے تھی۔ اپنے ہی نفس کی آواز سنتے برآن کے حلق میں کانٹے اگنے لگے تھے۔ تم جانتے ہو میں یہ سب تب ہی کرتا ہوں جب میرا دل کرتا ہے، مجھے نہیں ضرورت ابھی اس کے وجود کی، نہیں طلب ہو رہی تو کیوں مسلط کروں اسے خود پر؟ جب ضرورت ہوگی تو کر دوں گا اسے بے مول۔ یہ کہتے برآن کی زبان بمشکل لڑکھڑانے سے رکی تھی۔ اچھا پھر وعدہ کرو تم جلد یہ سب کرو گے، میں تبھی یقین کروں گا، ورنہ تمہیں یہ قبول کرنا پڑے گا کہ تم ایک عورت سے محبت کر بیٹھے ہو، جو غلطی دل شیر سے ہوئی وہی تم کر چکے ہو۔ وہ عکس چیلنج کر رہا تھا۔ برآن نے بہت تحمل سے اس بات میں سر ہلایا تھا، اس کے اندر کا درندہ مکمل طور پر جاگ چکا تھا جو اسے للکار رہا تھا۔ یہ سوچ اسے کمزور کر رہی تھی کہ وہ ایک عورت کے لیے نرم ہو رہا ہے۔ اسے جلد از جلد احنارہ کو خود سے دور کرنا تھا، بہت دور۔ شام کے 7 بج چکے تھے، دوبارہ احنارہ اسے اپنے سامنے نظر نہیں آئی تھی۔ بلیک سینڈو بنیان پر بلیک ٹراؤزر پہنے وہ جم کر کے لوٹا تھا، کسرتی بازو مزید سخت اور پسینے سے نم تھے۔ وہ صوفے پر گرنے کے اسے انداز میں بیٹھا اور آنکھیں موند گیا۔ اس کی آنکھیں شدید تھکن کے باعث سرخ ہو رہی تھیں، دل کر رہا تھا کوئی سکون کی ایسی گولی دے کہ ساری تھکن اتر جائے۔ جب اچانک آہٹ محسوس کرتے آنکھیں کھولی تو خود کو ایک جھٹکا سا لگا۔ وہ چھوئی موئی سی نازک لڑکی کافی کی ٹرے ہاتھ میں تھامے کھڑی تھی، ناک آنکھیں گال سب سرخ ہو گئے تھے، گویا رونے کی چگلی کر رہے تھے، پر وہ بھی اس کے سامنے تھی، جبکہ برآن کا گمان تھا کہ وہ دوبارہ برآن کے سامنے بھی نہیں آئے گی۔ یہ کیا ہے؟ سرد و سپاٹ لہجے میں پوچھا۔ وہ واپس ہی ڈیول برآن بن چکا تھا جس پر احنارہ کی معصومیت بھی اب کوئی اثر نہیں کر رہی تھی۔ کافی ہے، احنارہ نے لبوں پر زبان پھیرتے کہا۔ 2-3 گھنٹے اپنے کمرے کے دروازے پر بیٹھتی روتی رہی، پھر 3 گھنٹے بعد خود ہی آنسو صاف کر گئی تھی۔ گزشتہ منظر آنکھوں میں گھوما تو وہ بے اختیار رو دی۔ وہ سب سے یہ رویہ کی امید رکھ سکتی تھی پر برآن سے نہیں۔ کیسے بتاتی کہ ان چند دنوں میں اس کا اینجل باری اس کے لیے کتنا خاص ہو گیا تھا، بہت خاص۔ وہ پہلا مرد تھا جسے احنارہ سوچ رہی تھی، جس کی آنکھوں میں ہوس نہیں تھی، وہ بہت خاص تھا احنارہ کے لیے۔ پھر ایک ڈر لاحق ہوا کہ ناراض ہو کر کہیں گھر سے نہ نکال دے۔ جب بھی ہمت مجتمع کرتے کافی بنا کر لائی تھی میں نے مانگی۔ غصے سے کھڑے ہوتے برآن نے ماتھے پر بل ڈالے پوچھا تو احنارہ نے سر جھکاتے فقط نہ میں سر ہلایا۔ جب 2 قدم اس کی جانب لیتے برآن نے اس کے ہاتھ میں پکڑی ٹرے سے کافی کا کپ اٹھایا اور سامنے دیوار پر دے مارا۔ احنارہ چیخ مارتی بے اختیار ایک قدم پیچھے ہوئی اور پھیلی آنکھوں سے دیوار کو دیکھنے لگی۔ اینجل باری یعنی
ایسے اس نے اتنا ہی اٹک کے لکھا ہوا ہے اور اتنا ہی اٹک کے اس نے بولا ہے, ٹھیک ہے. آنکھوں سے جرجری آنسو بہتے وہ رحم طلب نظروں سے برآن کو دیکھتی منمنائی, پر اس کی آنکھوں سے اینجل باری سن برآن کے اعصاب چٹکنے لگے. اس کے منہ سے, آنکھوں سے کیسے بول سکتے ہیں, منہ سے. پھر سے کہو کیا کہا, مٹھیاں بھیجتے برآن اس کی جانب بڑھا تو انارا کچھ نہ سمجھ آنے پر سہم کر خوفزدہ ہوتی اپنے کمرے میں بھاگنے لگی. اسے سانس لینے میں دشواری ہونے لگی تھی. اگر برآن کا یہ روپ دیکھتی تو یقیناً ہوش کھو بیٹھتی, پر اس کا ارادہ بھانپ کر تیشوا اشتعال سے پاگل برآن نے جھٹکے سے اس کا ہاتھ کھینچتے اسے صوفے پر دھکا دیا. تم نے برآن دل شیر کو بہت زیادہ ہلکے میں لیا ہے بیبی, تمہاری جرت بھی کیسے ہوئی میرے سوال کو نظر انداز کر کے بھاگنے کی. وہ گلدان زمین پر مارتے زور سے دہاڑا تو انارا نے بے اختیار سی سکتی اس کے سامنے ہاتھ نفی میں ہلانے لگی. شاید اشارہ تھا کہ خدارا ایسا مت کرو. کیا کہا تم نے مجھے اینجل باری, چلو شاباش اب کہو ڈیول باری. صوفے پر اپنی ایک ٹانگ رکھتے برآن گھرایا, مگر انارا زور سے سانس لیتی تیزی سے نفی میں سر ہلانے لگی. جب جو شخص اس کا محافظ تھا وہ اسے شیطان کیسے کہہ سکتی تھی کہ یہ کسی مسلمان کے لیے سب سے بڑی گالی تھی. میں نے کہا ابھی کے ابھی کہو. انارا کا نفی میں سر ہلانا اسے مزید اشتعال دلا رہا تھا. یہ انارا کو ویسے ہی بیٹھی دیکھ برآن کی بس ہو گئی. اسی لمحے انارا کا ہاتھ پکڑتے کھڑا کیا. بہت ہو گیا تمہارا ڈرامہ, نکلو میں گھر سے, ادھر آنا نکلو میرے گھر سے. میں زریمہ کو فون کرتا ہوں کہ وہ تمہیں اپنے ساتھ لے کر جائے. سفاکیت کی انتہا پر پہنچتے برآن نے جتنی اونچائی پر اسے بٹھا دیا تھا پل بھر میں اسے زمین کی پستیوں میں لا پٹکا تھا. یہ سن کر انارا روح تک کانپ گئی تھی. نہیں اینجل باری پلیز مجھے جان سے مار دیں پر وہاں مت بھیجیں پلیز, مجھے اس جہنم میں نہیں جانا. انارا یکدم برآن سے ہاتھ چھڑوانے کی کوشش میں برآن کے قدموں میں بیٹھی تھی اور برآن کے پاؤں پکڑ لیے تھے. یہ وہ لمحہ تھا جب برآن کو اپنا کلیجہ کٹا ہوا محسوس ہوا تھا. اس مومی گڑیا کا اس کے پاؤں کو چھونا اس کے سینے پر آرے چلا رہا تھا, پر وہ کیوں سوچ رہا تھا اتنا, وہ شفاق تھا, اسے وہی رہنا تھا. تبھی ذہن جھٹکتے انارا کو واپس کھڑا کرنا چاہا. آپ جو بولیں گے میں وہ کہوں گی, پلیز مجھے وہاں مت بھیجیے. انارا گڑبڑانے لگی تو برآن کا وجود پتھر ہو گیا. وہ انارا کو دور کر دینا چاہتا تھا کہ کہیں وہ اس کو روند نہ دے. وہ اپنے اندر کے درندے سے نہیں جیت سکتا تھا. ٹھیک ہے کھڑی ہو اور با آواز بلند کہو ڈیول باری. برآن کی شرط سنتے انارا فوراً کھڑی ہوئی اور چند قدم پیچھے ہوئی کہ وہ واپس باہر نہ لے جانے لگے. ڈیول باری. کئی آنسو یہ الفاظ ادا کرتے دل سے نکلے تھے. وہ کس دل سے برآن کو یہ گالی دے رہی تھی یہ وہی جانتی تھی. اور تیز برآن دانت پیستے گرایا تو انارا نے اپنی آواز میں مزید بلند کی, ڈیول باری. اب کی بار آواز میں لرزش تھی, آواز نہیں آئی. اور تیز برآن کے دہاڑنے کے ساتھ انارا کی بھی چیخ نکلی تھی, ڈیول باری. لیکن اس کے بعد حواس قائم نہیں رہے تھے. وہ ہوش کھوتی زمین بوس ہونے لگی تھی. لیکن انارا پھر اس ڈیول کی مہربانی سے اس کی باہوں میں جھول گئی تھی, پر اس نرم وجود کی باہوں میں پا کر بھی اب اسے اپنے اندر کوئی جذبہ محسوس نہیں ہو رہا تھا. بالآخر برآن کے اندر کا درندہ اس اینجل باری کو سلا چکا تھا جو بہت مشکل سے زندہ ہوا تھا, اور معصوم جان جو اسے اپنا محافظ تصور کر رہی تھی نہیں جانتی تھی جسے وہ فرشتہ کہہ رہی ہے وہ اسی کی زندگی جہنم بنانے والا ہے.